إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وأن تلقى أخاك بوجه طليق، او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ و بھائیو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جو ہم سب کے لیے دین مقرر فرمایا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے، وہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی طبیعت کے جو تقاضے ہیں اور انسانوں کی طبیعتوں کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو جو چیزیں فائدے مند ہیں اور وہ نفع دیتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کے لیے حلال رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور فعلی طریقے سے ان کو امت کو بتایا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے مفید نہیں ہیں، نقصان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، لیکن مجبور نہیں کر دیا، کیونکہ اگر مجبور کر دیتا تو پھر انسان کا امتحان نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزیں ایسی ہم سب کو عطا کی ہیں جو ہماری صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری دنیا پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے دین پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی میں کی ایک فطرت اور خوبی انسان کا مسکرانا ہے۔ مسکرانا یہ اسلام کی ایک اہم خوبی ہے، اللہ کی بڑی نعمت۔ مسکرانے سے انسان کا دل و دماغ سکون میں رہتا ہے، انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح ماہرین نے لکھا ہے، طبی اعتبار سے بھی مسکرانے کے ذریعے سے خون میں سفید خلیے پیدا ہوتے ہیں جو بہت سی بیماریوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں بیماریوں کا، جیسے لقوی کی بیماری ہے، فالج کی بیماری ہے۔ طبی اعتبار سے ماہرین کہتے ہیں کہ مسکرانے سے وہ خون کے اندر سفید خلیے پیدا ہوتے ہیں اور وہ دفاع کرتے ہیں۔ اور ساری چیزوں کو چھوڑیے، مسکرانا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی عادت شریف۔ تو انسان کو یہ صفت اور یہ خوبی مل جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے بہت بڑا انعام مل گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے سے مسکرا کر ملتے تھے، اور ہر آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے کو چاہتے ہیں اور مجھے سے محبت ہے اور مجھے کی طرف پورے متوجہ ہیں۔ یہ آپ کی خوبی تھی۔ چنانچہ حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ راوی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تو آپ مجھ سے اس طرح مسکرا کر ملتے، مجھے خیال ہوتا کہ مجھے ہی آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، میں ہی لوگوں میں اس وقت سب سے بہتر ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ابو بکر سے بہتر ہوں یا ابو بکر بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تم سے بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ میں بہتر ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا تم سے عثمان ہی بہتر ہے۔ آگے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میں پوچھتا ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا تو میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ محبوب ہوں، زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن جب سوال کر لیا تو حقیقت بیان کرنا بھی اللہ کے نبی کا ایک فریضہ تھا، جو بہتر تھا اسی کو بہتر بتا دیا۔ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے سے ایسے خوش اخلاقی سے ملتے تھے کہ سمجھتا تھا آنے والا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور میں سب سے بہتر انسان ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی نے گھر کی دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو اجازت مانگ رہا ہے گھر میں آنے کی، یہ بڑا بیکار آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے۔ اور پھر آپ نے اسے اجازت دے دی، اور جب وہ گھر کے اندر تو آپ اس سے ایسے حساس بساس اور خوش ہو کر ملے اور اس کی پوری آؤ توازو کی۔ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا۔ جب حضرت عائشہ وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہا، ہے اللہ کے نبی آپ نے آنے سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ یہ اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا، لوگوں میں سب سے برا آدمی ہے، اور آپ اس سے آ کر ایسے مسکراتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مجھے کسی سے منہ بنا کر اور منہ بگاڑ کر ملتے دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ نے اس کے آنے سے پہلے بتایا ہے وہ اس کی حقیقت کو بتایا تھا، اور پھر جب آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ کا اخلاق تھا کہ ہر اچھے آنے والے سے بھی اور برے آنے والے سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے ان کا آپ کا یہ فرض تھا، آپ کا اخلاق تھا کہ آپ سب سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا، پیچھے سے آپ کی چادر ایسی زور سے کھینچی کہ آپ کے گھسیٹنے کا نشان پڑ گیا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا یا محمد، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں میرا حصہ لگاؤ۔ آپ نہ غصہ ہوئے اور نہ آپ نے اسے ڈانٹا، آپ مسکرائے اور حکم دیا کہ اسے بدھو، میرا آپ کا کوئی کرتا بھی پکڑ کے کھینچ لے تو منہ پھیرتے اس کے چپت ماریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ کے بہت سے خونی دشمن تھے، لیکن جب آپ کا اخلاق، آپ کا کردار غیروں کے ساتھ بھی یہ دیکھا تو غیر بھی اپنے بنتے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دی۔
آدمی جب کسی سے ملاقات کر رہا ہو تو مسکراتا ہوا ملاقات کرے. یہ مسکرانا متعدی ہے، یعنی ہمارے مسکرانے سے دوسرے کے اندر بھی مسکراہٹ آ جائے گی. ہم مسکرا کر کسی سے ملاقات کریں گے، وہ ہماری مسکراہٹ کو دیکھے گا، وہ بھی مسکرائے گا. جب ایک دوسرے سے مسکرا کر ملاقات کریں گے، آپس کی کدورتیں دور ہوں گی اور آپس میں محبت پیدا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی بڑا صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات کرنا مسکراتے ہوئے یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر مسکراتے ہوئے. یعنی جب بھی آپ پر نظر پڑی اور آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ مسکراتے رہے. جبکہ میرے بھائیو، اگر ہم آپ علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو دنیا میں اتنا مصیبتوں کا مارا اور اتنا ستایا ہوا اور اتنا دین کی خاطر دبایا ہوا کوئی انسان نہیں. دیکھیے آپ مختصر سی نظر ڈالیے، آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، ابھی بچپنا ہے، 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور مدینے سے مکہ آ رہے ہیں، 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آج ترقی کے دور میں روڈوں کے علاوہ کہیں پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. اس زمانے کا اندازہ کریے، اور وہ بھی سفر میں. ایک باندی ساتھ ہے، بس وہی مقام ابوا ہے، قبر بنائی گئی کی اور انہیں دفن کر کے آگے بڑھے. 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، باپ چلے گئے آنے سے پہلے، ماں چلی گئی 6 سال کی عمر میں، دادا چلے گئے 8 سال کی عمر میں، بچا کون؟ اب دوسرے خاندان، چچا ابو طالب صاحب. پھر جب آپ نے دین کی دعوت دی، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی. آپ علیہ السلام اپنی سچی زبان سے فرماتے ہیں، لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اللہ کے لیے جتنا ڈرایا دھمکایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور جتنا دین کی خاطر مجھے تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا. یہی تعلیم ہمیں آپ علیہ السلام نے دی. آپ علیہ السلام گھر کے اندر ہو تو مسکرانا اور گھر کے باہر ہو تو مسکرانا. ہم میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں جائیں گے تو لگے گا جیسے کوئی مصیبت آ گئی گھر والوں کی، اور گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے جتنا وقت گھر میں گزر جائے بس کسی طرح گزر جائے، کسی طرح یہ آفت باہر کو چلے. جبکہ آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ؟ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے تھے، اور آپ کی ایک سنت یہ تھی کہ مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے. آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے تک. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. صحابہ سے کہا تیز چلو، صحابہ آگے نکل گئے، اللہ کے نبی اور آپ کی بیوی پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو دوڑو. ہم دونوں دوڑے. آج کا کوئی مولوی دوڑ گیا نا بیوی کے ساتھ تو اس کا جینا حرام کر دیں گے. اللہ کے نبی دوڑے، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے. اب حضرت عائشہ بھی دوڑ رہی ہیں. حضرت عائشہ تھی ہلکے بدن کی اور اللہ کے نبی کی عمر زیادہ تھی، تو حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی. حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تم جیت گئی. اسی طرح کا اتفاق پھر دوبارہ ہوا، اور دوبارہ پھر کہا کہ عائشہ چلو دوڑو.
تو اس بار اللہ کے نبی دوڑ میں آگے نکل گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہنے لگے یہ والی اس والی کے بدلے میں ہو گئی، یعنی برابر ہو گئے، ڈرا ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اور باہر کے آنے والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ہنسی اور مسکراہٹ کو ایک نعمت بیان کیا ہے۔ کل قیامت میں جب سب کی پیشی ہوگی آخرت میں، اور ایمان والوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو میدان محشر میں اس حالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس وقت چمکتے دمکتے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور کھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ جب آدمی کا چہرہ خوشی کا ہوتا ہے، مسکراہٹ کا ہوتا ہے، تو اس کے چہرے سے عجیب سی روشنی ہوتی ہے اور اس کی عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے، دل محسوس کرتا ہے، آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت والجلال نے کل قیامت میں یہ فرمایا کہ یہ چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا جو کافروں کا معاملہ بیان کیا، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر بالکل کیا کہ کلوچ چھائی ہوئی ہوگی، ترہقھا قترہ، اور ان کو بالکل ایک مایوسی نے اور کالے پن نے ڈھانک لیا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہوں گے اللہ کے نافرمان فاجر و فاسق۔ تو میرے بھائیو، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملاقات کے وقت مسکرانا اور ملاقات خندہ پیشانی سے کرنا، یہ اسلام کی اہم خوبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اور خود اللہ رب العزت والجلال کے مسکرانے کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا ایک آدمی ہوگا جو جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے چلا گیا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں، پھر جہنم سے بہت سے لوگوں کو نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ ایک آدمی آخر میں رہ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، اس کو نکالے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے، جہنم کے دروازے پر چھوڑ دے گا۔ اب وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ اس کے بعد اسے ایک پیڑ دکھائی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اللہ یہاں جہنم کی لپٹ بہت لگ رہی ہے، کیا اچھا ہو جائے میں اس پیڑ سے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے گا کہ آگے کو مجھ سے کچھ سوال مت کرنا۔ کچھ دن پھر وہ اس پیڑ کے سائے میں رہے گا اور اس پیڑ کے سائے میں زندگی گزارے گا، پھر اسے اور اگر پیڑ نظر آئیں گے تو پھر درخواست کرے گا، اللہ اس پیڑ سے اور تھوڑا سا اس پیڑ کی طرف چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا اور پھر اسے بھیج دے گا۔ اس کے بعد کچھ دن پھر ایسے خاموش رہے گا، لیکن پھر اس کی درخواست، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے کر دے گا۔ اسی طرح کرتے 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 وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے۔ اب جنت کے اندر کو جھانک کے دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں، وہاں کی راہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ درخواست کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہے گا
اے آدم کی اولاد تو تو بڑا ہی تیز ہے، اور اللہ کو اللہ کو ہنسی آ جائے گی، وہ کیسے آئے گی اللہ بہتر جانے، اللہ مسکرائے گا اور کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ اب اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ مسکرائے گا، تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی مسکرائے، اور پھر پوچھا صحابہ سے، عرض کیا صحابہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بتا دیجئے آپ کیوں مسکرائے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے مسکرایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس بندے کو وہ بندہ بار بار اللہ سے کہتا رہے گا، اور ہر بار اللہ آگے کو کر دے گا یہاں تک کہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، اور جب جنت میں دروازے پہ پہنچنے کے بعد کہ اللہ جنت میں ہی داخل کر دے، تو اس وقت اللہ کو ہنسی آئے گی۔ تو اللہ ہنسا، اللہ مسکرایا، تو میں بھی مسکرایا، تو صحابہ بھی سارے مسکرائے۔ اسی طرح کی کچھ حدیثیں ہیں جنہیں مسلسلات بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی بات مسکرا کر بولی تو صحابہ نے بھی مسکرا کر بولی، تابعین نے بھی، تابعین نے بھی، اور یہ آج بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھاتا ہے، جہاں جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا وہ اپنے شاگردوں کو کر کے دکھاتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ معمول ہے، اور جب وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تو ایک جگہ آپ نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے نبی نے، تو کھجور اور زمزم پلائے، کھجور بھی کھلائے صحابہ کو اور زمزم بھی پلایا۔ تو وہ معاملہ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ جب وہ حدیث آتی ہے اس سے پہلے کھجور بھی تقسیم ہوتے ہیں اور زمزم بھی پلایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مسلسلات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء نے ایسی آپ کو طریقہ اپنایا کہ وہ آج تک زندہ ہے، جس بات کو آپ نے جس ڈھنگ سے بیان کیا ویسے ہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسکرا کر زندگی گزاری ہے ہزار مصیبتوں کے بعد، اور ہم سب کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ ہم مسکرا کر زندگی گزاریں۔ غم آتے ہیں زندگی میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم رکنے کا دے دیا کہ 3 دن کے بعد بالکل سوگ مت مناؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویوں سے مروی ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا، بھائی کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، تو 3 دن تو انہوں نے سوگ منایا، لیکن 3 دن پورا ہونے کے بعد باقاعدہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ اچھے کپڑے پہنے، نہائی دھوئی، اور یہ اعلان کیا کہ مجھے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہماری فطرت کے تقاضے کے مطابق ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہماری جو انسانی ضرورتیں ہیں ان کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اس فطرت میں سے ایک اہم خوبی ہے مسکرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملتے تھے، اور سامنے والے کے سامنے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آج یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے ذریعے سے غیروں کو، دوسروں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ آج ہم جو بدنام کیے جا رہے ہیں اس میں غیروں نے بدنام تو کیا ہے، لیکن کمی ہماری بھی نہیں، ہماری بھی خوب ہے۔ جو اخلاق ہمیں اسلام نے دیے تھے ان سے ہم بھی خالی اور خالی ہیں۔ ہم ان اخلاق کو اپنائیں تو یہ جو اتنی بڑی تعداد یہ عجم میں ہے مسلمانوں کی، یہ صرف خوبیوں کے، صحابہ کی خوبیاں اور بعد کے لوگوں کو خوبیوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی یہ اہم صفت عنایت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اللہ